Welcome to Voice of Pakistan. Radio Awaz FM. गुजरात की आवाज, आवाम की आवाज, पाकिस्तान की आवाज, रेडियो आवाज 105 FM। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामीन। रेडियो आवाज FM 105 गुजरात के स्पेशल प्रोग्राम ओपन फोरम के साथ आपका मेजबान जुनैद हसन मुश्तबा हाजिर खिदमत है। उम्मीद करते हैं कि सभी सुनने वाले चाहने वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपने हमराही के साथ अपनी जिंदगी भरपूर तरीके से जी रहे होंगे गुजारने के बजाय। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है जनाब। ओपन फोरम में आपके साथ हम क्या बात करते हैं, ओपन फोरम में हम आपसे ओपनली जो है एक फोरम आपको प्रोवाइड करते हैं, एक प्लेटफॉर्म आपके लिए जनाब प्रोवाइडेड होता है जिसपे आप आ सकते हैं और अपने दिल की बात कह सकते हैं। वो मसाइल जो आप जानना चाहते हैं उनके हवाले से, वो सवाल जिनके आपको जवाबात दरकार हैं वो आप हमसे पूछते हैं और हम जनाब माहिरीन की राय के मुताबिक उनके जवाबात आप तक पहुंचाते हैं। आज के ओपन फोरम में भी कुछ ऐसा ही सिलसिला जो है वो हम जारी सारी रखेंगे। आज के प्रोग्राम के हवाले से आपको बताता चलूं तो आज का प्रोग्राम ओपन फोरम जो है वो स्पेशली डेडिकेटेड है EFU लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के लिए। और EFU लाइफ के हवाले से अगर कहा जाए तो बच्चा अब इसको जान चुका है और इसके हवाले से उसे अवेयरनेस है, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं और हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो खुद को अपग्रेड करती रहती है। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू किए जाते हैं, बहुत सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो मुतारिफ करवाई जाती हैं, तो इसलिए सवालात जो हैं उनके लिए जहन में पैदा हो जाते हैं। उन सब सवालात के जवाबात आज हम जनाब जानेंगे और जिनसे जानेंगे वो हैं जनाब EFU लाइफ के रीजनल मैनेजर मिस्टर फैसल ताहिर साहब। जनाब फैसल ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, हम उनसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। उसके बाद मैं आपको वो क्वेश्चंस जो आपके अजहान में हैं वो जनाब फैसल ताहिर साहब से मैं क्वेश्चन करूंगा और उनके जवाबात आप तक पहुंचाएंगे। जनाब फैसल ताहिर साहब से गुफ्तगू का आगाज करने से पहले मैं आपको बताता चलूं तो मिस्टर फैसल ताहिर साहब 1997 में अपनी BSc कंप्लीट करते हैं और उसके बाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मुजफ्फराबाद से अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद वेरी नेक्स्ट ईयर इन्होंने EFU लाइफ को ज्वाइन कर लिया। तालीम के बाद अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है वो इन्होंने स्टार्ट की फॉर FMCG इंडस्ट्री। उसके बाद इन्होंने फुल टाइम जो है 2003 में तकरीबन 7 साल बाद अपनी पढ़ाई के फुल टाइम यानी मुकम्मल तौर पे बाकायदा जो है वो EFU लाइफ को ज्वाइन कर लिया और 2003 में बाकायदा इन्होंने एज ए सेल्स कंसल्टेंट ज्वाइन किया। चूंकि इन्हें ऑलरेडी 7 साल हो चुके थे तो अपने बाकमाल तजुर्बे की वजह से और अपनी सर्विसेज की वजह से जनाब बहुत कम उम्र में इन्होंने बहुत यंग एज में ग्रुप मैनेजर का डेजिग्नेशन जो है वो हासिल कर लिया। दो 2016 तक ये ग्रुप मैनेजर के डेजिग्नेशन पे EFU लाइफ में अपनी सर्विसेज देते रहे, जबकि 2016 से एज अ रीजनल मैनेजर अपनी खिदमत जो हैं वो अंजाम दे रही हैं और रीजनल मैनेजर के ओहदे पर पिशावर, रावलपिंडी मुकम्मल यानी पूरा आज़ाद कश्मीर, सियालकोट, गुजरांवाला, जेहलम, गुजरात, हाफिजाबाद और इन सभी इलाकों से मुल्हिका दीगर जो इलाके हैं उन सब में जनाब ये अपनी सर्विसेज इस तरह से देती हैं कि एज ए रीजनल मैनेजर ये सुपरवाइज करते हैं सभी एरियाज को और वहां की जो कारकर्दगी है EFU लाइफ के हवाले से उसको जांचते हैं और परखते हैं
اور اس دوران جناب اس کارروائی اور اس کارکردگی کے لیے یہ 130 مینیجرز اور تقریباً 900 سیلز کنسلٹنٹس جو ہیں ان کو سپروائز کرتے ہیں. EFU لائف کو یہ ایک نوبل پروفیشن کا نام دیتے ہیں اور ان کے ویوز جو ہیں وہ بڑے باکمال ہیں. اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں, وہ ہم سبھی ان سے جانیں گے کہ اتنی ڈیووشن جو ہے وہ کیسے انہوں نے خود کو اتنا ڈیووٹ کیا EFU لائف کے لیے. ان کا مکمل تعارف جو ہے وہ میں آپ سے کروا چکا ہوں. اب ان سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ بھی ہم کریں گے اور جو کوسچنز ہیں وہ بھی ضرور جانیں گے. لیکن ابھی 4:15 ہو جاتے ہیں, کمرشل بریک کا وقت ہو گیا ہے. کمرشل بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو آپ کے سوالات کے جوابات آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ سن رہے ہیں اوپن فورم ریڈیو آواز FM 105 گجرات سے. Okay. Welcome to the voice of Pakistan, Radio Awaz 105 FM. Come on, let's dance. Awaz FM. Welcome back once again, listeners. You're listening to the Voice of Pakistan. This is FM Radio Awaz 105 گجرات اور آج کے پروگرام کا نام ہے اوپن فورم. اور آج کے پروگرام میں ہم EFU لائف ایشورنس لمیٹڈ کے حوالے سے آپ سے بات کر رہے ہیں اور ان کے پروڈکٹ کے حوالے سے اور اسپیشلی پروڈکٹس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے. اور بریک سے پہلے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ریجنل مینیجر EFU لائف ایشورنس لمیٹڈ آف پاکستان جناب مسٹر فیصل طاہر صاحب. ہم ان سے گفتگو کا سلسلہ بغیر کسی تاخیر کے جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات اور میرے دل میں بھی جو کوسچنس ہیں, جو ذہن میں سوالات ہیں, ان کے جوابات جانتے ہیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. آپ سنائیے کیسے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک جی, دعائیں آپ کی. اور سر زندگی بالکل ٹھیک ٹھاک گزر رہی ہے یہ EFU لائف کے ساتھ؟ الحمدللہ جی, بہت اچھی, زبردست. کیا بات ہے سر. فرسٹ آف آل تو یہ بتائیے گا کہ EFU لائف جیسا کہ 1997 میں آپ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد فار دا ویری نیکسٹ ایئر آپ جوائن کرتے ہیں, تو میرے ذہن میں پہلا کویشچن ہی آتا ہے کہ تب EFU لائف جو ہے اس کا وجود تھا. تو بیسکلی EFU لائف جو ہے وہ کیا ہے, کب سے ہے اور ڈیٹیلز کیا ہیں اس کے؟ بیسیکلی EFU ایسٹرن فیڈرل یونین اس کمپنی کا پورا نام تھا اور 1932 سے اسٹیبلشڈ ادارہ ہے. اچھا. اور آج کی اس کی یہ پوزیشن ہے کہ یہ تقریباً 87 ایئر سے پاکستان میں کام کرنے والا گروپ ہے. گروپ جو ہے وہ مشتمل ہے EFU لائف ایشورنس لمیٹڈ کے اوپر, EFU جنرل انشورنس کے اوپر اور اسپیسیفک EFU الیانز ہیلتھ انشورنس کے اوپر. یہ گروپ مل کے پاکستان کا سب سے بڑا انشورنس گروپ ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس گروپ کا جو ایک سال کا پریمیم تھا فار دا ایئر 2018 وہ 54 بلین روپیز سے زیادہ تھا, جو کہ پاکستان کی انشورنس انڈسٹری کے اندر بھی ایک ریکارڈ پریمیم ہے. تو ایک پرانی کمپنی ہے اور ہم جدت تو الٹیمیٹلی لے کے آتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ, لیکن اگر دیکھا جائے تو 85 ایئرز پلس کا پرانا ادارہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی پاکستان سے پہلے کا ہے. جی بالکل, پری پارٹیشن. اب EFU لائف کے حوالے سے مطلب پاکستان میں یہ کیا شروع سے ہی جو ہے پاکستان میں اس کو انٹروڈیوس کروا دیا گیا تھا یا پھر پاکستان میں اس نے اپنی سروسز جو ہیں وہ کب سے ان کا آغاز کیا؟ یہ کمپنی جب بنی تو اس وقت مسلمانوں کے مفادات کے پیش نظر اس کمپنی کو بنایا گیا کلکتہ میں 1932. تو جب پاکستان بنا تو سارا سیٹ اپ اس کمپنی کا پاکستان کے اندر ٹرانسفر ہو گیا. ٹھیک ہے. 1961-62 تک یہ کمپنی ایشیا اور افریقہ کی ایکسکلوڈنگ جاپان سب سے بڑی انشورنس کمپنی تھی اور یہ سارا سلسلہ 71-72 تک جاری رہا. 72 میں جب گورنمنٹ آف پاکستان نے نیشنلائزیشن کی طرف لایا تو اس وقت پاکستان میں ٹوٹل 32 کمپنیز کام کر رہی تھی لائف انشورنس سیکٹر کے اندر. ان کو 3 بڑے بڑے گروپس میں ڈیوائڈ کیا گیا. ایک گروپ میں 15 کمپنیز رکھی گئیں, ایک میں 16 رکھی گئیں اور ایک میں صرف EFU. یعنی اس وقت بھی EFU کی ورتھ 15 یا 16 کمپنیوں کے برابر تھی اور ان تینوں گروپس کو ملا کے ایک کارپوریشن بنا دی گئی جس کا آپ بھی نام سنتے ہیں, ہم بھی سنتے ہیں, اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان. جی جی.
اب 92 میں ماضی کی کارکردگی کے پیش نظر سب سے پہلے EFU کو لائسنس ایشو کیا کہ آپ پاکستان کے اندر لائف انشورنس میں کام کا دوبارہ آغاز کریں، اور اس دوران 20 سال کے ڈیوریشن میں ہم ایز اے جنرل انشورنس کمپنی پاکستان کے اندر موجود رہے ہیں. جنرل انشورنس مینس گاڑیوں کی، فیکٹریوں کی، جہازوں کی انشورنس وغیرہ وغیرہ. ہم نے 2 سال تک مارکیٹ سروے کیا، ایڈوانسڈ کنٹریز کو دیکھا کہ وہاں پہ لائف انشورنس کے اندر کیا فیسلٹیز، کیا بینیفٹس دیے جا رہے ہیں جہاں جو ابھی ہمارے ملک میں موجود نہیں ہے. تو ہم نے وہ چیزیں دیکھ کے UK بیسڈ سسٹم کے تحت 94 میں پراپرلی اپنے کام کا آغاز کیا پاکستان کے اندر، اور آج 2019 کی یہ پوزیشن ہے کہ اس وقت EFU پاکستان کے اندر پبلک سیکٹر کا سب سے بڑا انشورنس گروپ ہے. ہماری جو میجر ڈیولپمنٹس ہیں اس کی آپ سے بات کر لیتا ہوں تو یہ اسٹرانگیسٹ فائنینشیل بیسڈ پرائیویٹ سیکٹر کا ادارہ ہے. ہمارا جو پیڈ اپ کیپٹل ہے وہ ہائیسٹ ہے ان دا مارکیٹ، دیٹ از مور دین 1 بلین. پھر اس کے بعد ہم نے لائف انشورنس میں تو کام کر رہے تھے، تو ساری جو سیکٹرز تھے مارکیٹ کے وہ ہم نے کور کرنے کے لیے فرسٹ ونڈو فیملی تکافل آپریشنز جس کا نام ہم نے حمایہ رکھا، وہ بھی ہم پہلی کمپنی تھے جس نے پاکستان کے اندر لانچ کیا، اور پراپر طریقے سے پاکستان میں ماشاءاللہ کام کر رہا ہے. اس وقت آپ کمپنی کی ورتھ کا یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقریباً 30 لاکھ سے زیادہ کسٹمرز کو اس وقت ہم لائف انشورنس کوریجز پرووائڈ کر رہے ہیں پاکستان. اور سب سے جو بڑی بات ہے کہ دیکھیں اپنی کمپنی کو تو ہر بندہ اچھا ہی کہے گا، لیکن بات یہ ہے کہ کسٹمر آپ کے ادارے کو اچھا کہے تو میرے خیال میں وہ ویلیو زیادہ ہوتی ہے. تو ہمارے پاس پچھلے 10-11 سال سے کنزیکٹولی کنزیومر چوائس ایوارڈ ایز اے بیسٹ لائف انشورنس کمپنی آف پاکستان موجود ہے. تو یہیں سے آپ ورتھ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کمپنی کی ورتھ کیا ہے. پھر دوسری بات کہ ہم نے کسٹمر سروسز کے لیے، ظاہر آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو آج ہم 90s کی طرح یا 80s کی طرح کام کریں گے تو شاید ہم پیچھے رہ جائیں گے. If we are in 2019 تو پھر ہمیں IT کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے جو چیزیں لانچ کی ہیں اپنے کسٹمر سروسز کے لیے، چاہے ہمارا کسٹمر UK میں بیٹھا ہوا ہے، امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، گجرات میں بیٹھا ہوا ہے، کراچی میں بیٹھا ہوا ہے، اسلام آباد بیٹھا ہوا ہے، ہم نے اس کے لیے ایک موبائل اپلیکیشن فرسٹ ٹائم ان پاکستان لانچ کی EFU لائف پلانٹ کے نام سے. یعنی وہ اپنی پالیسی سے ریلیٹڈ ہر طرح کی انفارمیشن جس وقت 24 گھنٹے سے چاہتا ہے آٹومیشن سسٹم کے اوپر وہ اپنی انفارمیشن لے سکتا ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں تھی کہ اس سے پہلے لائف انشورنس میں پاکستان میں ان چیزوں کا کانسیپٹ نہیں تھا. باقی اس کے علاوہ انٹرنیشنل ہمارے پاس سرٹیفیکیشن بھی موجود ہے، ISO 9001 2015 سرٹیفائیڈ ہیں ہم کمپنی ہیں. اس کے بعد انشورنس فائنینشیل اسٹرینتھ جو انٹرنیشنل جو جاپان کریڈٹ ریٹنگ نے ہمیں دی ہے وہ AA+ آؤٹ لک اسٹیبل ہے. یعنی یہاں سے آپ کمپنی کی فائنینشیل ورتھ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کیا پوزیشن ہے. پھر ہماری 300 سے زیادہ برانچز اس وقت پاکستان کے 150 شہروں میں کام کر رہی ہیں زبردست طریقے سے. تو یہیں سے کمپنی کی فائنینشیل ورتھ کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کمپنی کہاں پہ اس وقت موجود ہے. بالکل ایسا ہی ہے سر، بالکل ایسا ہی ہے. کیا بات ہے، بہت اچھی بات ہے. EFU لائف کے حوالے سے سر ہم آپ سے کوشچن کریں گے، اور اسپیشلی آج کا جو ہمارا فوکس ہے، کیا بات ہے بھائی، اتنا سب کچھ جاننے کے بعد جو ہے وہ سامعین بالکل خوش بھی ہو گئے ہوں گے اور ایک دفعہ آنکھیں بھی کھل گئی ہوں گی بھائی کہ لائف انشورنس کے لیے ان کا سب سے بیسٹ جو آپشن ان کے لیے ہے وہ کون سا ہے، کون سی چوائس جو ہے وہ سب سے پہلے ہونی چاہیے. سر آج کا ہمارا جو فوکس ہے وہ ہوگا ہمراہی پروڈکٹ جو ہے EFU لائف کی، اور اس حوالے سے جو کوسچنز ہوں گے وہ میں ضرور آپ کے گوش گزار کروں گا، لیکن ایک کمرشل بریک کا وقت ہے. سمین ہم بڑھتے ہیں کمرشل بریک کی جانب پر. جب واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ EFU لائف نے ہمراہی کو کیوں انٹروڈیوس کروایا اور اس کی کیا ضرورت پیش آئی اور اس کی کیا کریکٹرسٹکس ہیں، کیا بات ہے ہمراہی کے پیچھے، اور اتنا اس کو پروموٹ جو ہے وہ کیوں کیا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اور سامعین ہمارے اس سے کیسے بینیفٹ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. سنتے رہیے گا پروگرام اوپن فورم اپنے میزبان جنید حسن مجتبیٰ کے ساتھ. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مسٹر فیصل طاہر، جناب ریجنل مینیجر EFU لائف انشورنس لمیٹڈ پاکستان. Welcome to Voice of Pakistan. Radio Avaz FM.
Welcome back once again, listeners. You're listening to the Voice of Pakistan. This is FM Radio Awaaz और रेडियो आवाज FM 105 गुजरात के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम ओपन फोरम के साथ आपका मेजबान जुनैद हसन मुस्तफा एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है। आपको बताते चलें कि आज का प्रोग्राम जो है वो जनाब EFU लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड के नाम किया गया है और ये प्रोग्राम आपके लिए EFU लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड की जानिब से पेश किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं रीजनल मैनेजर EFU लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड जनाब मिस्टर फैसल ताहिर साहब, जिनसे हम जो है वो ब्रीफली जान रहे थे कि बेसिकली EFU लाइफ है क्या और ये कब से इसका आगाज किया गया, पाकिस्तान में बाकायदा कैसे मुतारिफ करवाया गया, कब मुतारिफ करवाया गया और इसकी फाइनेंशियल वर्थ और वैसे कंपनी की वर्थ जो है वो क्या है और इसका क्या मुकाम है दीगर इंश्योरेंस कंपनीज के दरमियान। अभी हम इसकी एक प्रोडक्ट है जो आज का हमारा फोकस भी है, आज का हमारा टॉपिक भी है, वो है हमराही। उसके हवाले से मजीद जानते हैं कि बेसिकली हमराही है क्या। सर, हमराही है क्या और व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड हमराही? थैंक यू जुनैद जी। जुनैद, बात यह है कि हमराही बेसिकली हमराही जो है हमारी एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन है और इसका पर्पस बेसिकली ये है कि हमारे पास चूंकि ऑलरेडी तकरीबन 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स ऑलरेडी फेसबुक के ऊपर मौजूद हैं, सोशल मीडिया कैंपेन है, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हम ये चीज चाहते हैं कि हमारी जो सर्विसेज हैं और जो आइडियोलॉजी है वो हर घर तक पहुंचे। तो आजकल क्योंकि आईटी का दौर है तो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते, तो हमने यहाँ से इस काम का आगाज किया कि भाई हमने 2 कैरेक्टर्स ले लिए, कोई भी 2 कैरेक्टर्स। इस हमराही कैंपेन में हमारे पास जो कैरेक्टर्स हैं वो आहद और माहा के नाम से हैं। ठीक है। हम ये बताते हैं कि इसमें मुश्किल हालात में उनकी फैमिली को EFU ने कैसे बेनिफिट दिया और ये आप लोगों की जिंदगी को कैसे बेनिफिट दे सकती है जब अल्लाह ना करे प्रॉब्लम्स हों, उस सूरत में जिस वक्त आपको फाइनेंशियल लॉसेस का खतरा हो, उस सूरत में जिस वक्त खुदा ना ख्वास्ता की पर्सन नहीं रहता, तो ये चीज कैसे बेनिफिट देती है। तो जो ओवरऑल इंश्योरेंस की आइडियोलॉजी थी, उस आइडियोलॉजी को इस कैंपेन के जरिए लोगों तक फैलाने की कोशिश की गई है। ये हमराही कैंपेन है। बिल्कुल ठीक हो गया। और वो जो आइडियाज थे कि EFU लाइफ जो है उसको वो प्रमोट करने के लिए एक प्रमोशन कैंपेन जो है वो है हमराही और यही आइडिया जो है वो इसके बिहाइंड था, वो आपने बता दिया। शमीन, अब आप जान चुके हैं कि हमराही जिसकी काफी प्रमोशन जो है वो आप रेडियो आवाज पे भी समाप्त कर चुके हैं कि बेसिकली हमराही है क्या और इसके कैरेक्टर्स के हवाले से भी आपने जाना। सर, अगला क्वेश्चन है कि लाइफ इंश्योरेंस जो है वो क्या है और इसके क्या फवायद हैं? देखिए जी, लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ एक बिजनेस नहीं है। अकॉर्डिंग टू अस, लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट ओनली अ बिजनेस, इट्स आल्सो अ सर्विस टू ह्यूमैनिटी। ये साथ के साथ इंसानियत की खिदमत भी है। देखिए, जब हम एक इस्लामिक सल्तनत का कॉन्सेप्ट लिया करते थे, तो जब कोई फैमिली किसी बड़े लॉस में आ जाती थी तो सल्तनत उसकी लुक आफ्टर किया करती थी। तो आज के दौर में अल्टीमेटली सल्तनत खुद इस पोजीशन में नहीं है कि वो फैमिलीज को ऐसी फैमिलीज को लुक आफ्टर कर सके। तो यहाँ पे ये बंदोबस्त आपको खुद करना है। अपॉर्चुनिटीज आपके पास इस सूरत में अवेलेबल है। हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली 2 किस्म के लॉस होते हैं। अल्लाह ना करे किसी के साथ ट्रबल हो जाती है तो एक लॉस होता है जिसको कहते हैं हम इमोशनल लॉस। किसी का कोई लव्ड वन खुदा ना खास्ता चला जाता है ड्यू टू एनी मिसहैप, तो वो जो इमोशनल लॉस होता है वो कवर नहीं किया जाता, वो बहुत बड़ा लॉस होता है, नो डाउट। बट एक लॉस और भी होता है साथ, और उसको कहते हैं फाइनेंशियल लॉस। देखिए, उस वक्त तो शायद पता नहीं चलता, लेकिन वक्त बढ़ने के साथ साथ इमोशनल लॉस कम होना शुरू हो जाता है और फाइनेंशियल लॉस बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हम यहाँ पे जो बात करते हैं, खुदा ना ख्वास्ता उसका वक्त तो मुकर्रर है, उसमें तो तब्दीली नहीं हो सकती, लेकिन जो उसके बाद आने वाले कॉन्सिक्वेंसेज हैं इन केस ऑफ फाइनेंशियल लॉस, उस कॉन्सिक्वेंसेज को मिनिमाइज किया जा सके, ये है लाइफ इंश्योरेंस। कि भाई जो फाइनेंशियल लॉस को कवर कर सके खुदा ना ख्वास्ता बंदे के ना होने की सूरत में। यानी लाइफ इंश्योरेंस को आप आसान अल्फाज में ऐसे भी ले सकते हैं कि आपके पास एक बहुत जबरदस्त सी गाड़ी है, लेकिन उसमें 5वां टायर अवेलेबल नहीं है,
اسپیئر ویل موجود نہیں ہے تو اٹ مینس کہ وہ کتنا بڑا مددگار ہو سکتا ہے ان کیس آف ایمرجنسی کو آپ بہتر طور پر سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس کو ایسا بھی لے سکتے ہیں کہ آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں, آپ گھر کو لاک کر کے جا رہے ہیں, تو وہ لاک جو ہے نا, دیکھیں کام تو سارا اللہ تعالیٰ کے اوپر لوگ چھوڑ دیتے ہیں کہ جی اللہ توکل ہے, گڈ, بہت اچھی بات ہے, پر اپنا پہلے دروازہ لاک کرتے ہیں پھر خدا پہ چھوڑتے ہیں. تو یہ چیز ہے بیسیکلی لائف انشورنس کے بھائی ان کیس آف خدا نخواستہ اینی مس ہیپ آپ کے فائنینشیل لاسز کو جو چیز کور کر سکتی ہے, دیٹ از ناؤن ایز لائف انشورنس. واو, بالکل ٹھیک ہو گیا سر. اس کے فوائد کیا ہیں لائف انشورنس؟ دیکھیے جی, بات سب سے بڑی ہے کہ لائف انشورنس میں آپ کو سادہ ترین الفاظ میں بتاؤں کہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو شاید امیر نہ بنا سکے, لیکن ان کیس آف خدا نخواستہ مس ہیپ یہ آپ کی فیملی کو غریب نہیں ہونے دیتے. واو, یہ بہت امپورٹنٹ چیز کیا بات ہے. اور دوسری جو بات ہے کہ ہمارا کام ہوتا ہے فائنینشیل رسک کو کور کرنا. لیٹ سے میں آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں کہ ہر فیملی جو ایک کی پرسن ہے اس کے اوپر ایک فیملی کی ریسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. ہم نیڈ بیسڈ سیلنگ کے اوپر ہمیشہ زور دیتے ہیں. ای ایف یو لائف کے اندر جس چیز پہ ہمیشہ زور دیا جاتا ہے وہ ہے نیڈ بیسڈ سیلنگ, بیکاز وی آر دا فائنینشیل کنسلٹنٹس. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آج خدا نخواستہ کوئی بھی مس ہیپ ہو جاتا ہے تو اس کی پرسن کی فیملی کو پر منتھ بیسس پہ کتنے پیسے چاہیے جس سے اس کی فیملی کے ایکسپنسز میٹ ہو سکیں. وہ ایکسپنسز کون سے ہیں؟ اس کے بچوں کی ایجوکیشن. وہ ایکسپنسز کون سے ہیں؟ اس کے یوٹیلیٹی بلز, یعنی ایسے تمام اخراجات جس پہ کوئی اس کا کنٹرول نہیں ہے. وہ اتنا کمائے یا نہ کمائے, دونوں صورتوں میں اس کے اوپر وہ ایکسپنسز کا برڈن ہر صورت میں موجود ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آج خدا نخواستہ کسی بھی مس ہیپ کی صورت میں وہ جو اس کے اوپر نیڈ موجود ہے, وہ جو ایکسپنسز کا اس کے اوپر لوڈ موجود, اس کا کیا سبسٹیٹیوٹ اس کے پاس موجود ہے. اگر وہ سبسٹیٹیوٹ اس کو ہم کہتے ہیں اگر پاس موجود ہے تو اس کو شاید آج کے دن میں لائف انشورنس کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کے ایکسپنسز کا سبسٹیٹیوٹ آج کے دن میں موجود نہیں ہے, جو کہ پاکستان جیسے معاشرے میں 99% لوگوں کے پاس موجود نہیں ہوتا. تو اس کو آج انشورنس کی ضرورت ہے. اور کتنی ضرورت ہے؟ اتنی جس سے کم از کم اس کی وہ نیڈ پوری ہونی شروع ہو جائے, اس کے منتھلی ایکسپنسز کے اوپر اثر اندازی نہ ہو. کیا بات ہے, بہت اچھا بھائی. سمین, آپ اپنی زندگی کا جو 5واں پہیہ ہے اس کے لیے بہترین انداز میں جو ہے وہ تیاری کا منصوبہ بندی جو کرنا چاہتے ہیں تو وہ ای ایف یو لائف کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں. سر, ای ایف یو لائف جو ہے یہ کیوں ضروری ہے لائف انشورنس کے لیے؟ دیکھیے جی, ای ایف یو لائف بیسیکلی اس لیے ضرورت ہے کہ آپ سے میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ ای ایف یو جو پروڈکٹس پاکستان میں اس وقت پرووائڈ کر رہی ہے, ہم لیونگ بینیفٹس کے اوپر 20 ہاتھ کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اور وہ لیونگ بینیفٹس کیا ہیں؟ آج کے دور میں اگر سب سے اچھی انویسٹمنٹ سمجھی جاتی ہے تو وہ بچوں کی اچھی تعلیم کو سمجھا جاتا ہے. بالکل. تو ہم اس طرح کے پلانز مارکیٹ میں لے کے آئے کہ کل آپ کے بچوں کی ہائر ایجوکیشن فائنانسنگ کا ہم آپ کو بندوبست کر کے دے سکیں. اور درمیان میں خدا نخواستہ اس مدت کے درمیان میں اللہ نہ کرے کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے تو کم از کم وہ جو آپ نے ٹارگٹ فنڈ اپنے 10 سال کے بعد, 15 سال کے بعد, 20 سال کے بعد اپنے بچے کی ہائر ایجوکیشن کے لیے ٹارگٹ کیا تھا, کم از کم اس فنڈ کی شیورٹی دلوا دی جائے کہ یہ فنڈ اس کو اپنی ایجوکیشن کے لیے ضرور ملے گا. پھر اس کے بعد دوسری جو چیز ہے, ای ایف یو وہ کمپنی ہے جس نے پاکستان کے اندر میڈیکل انشورنس کا آغاز کیا, یعنی ہم کریٹیکل النس کور دے رہے ہیں. 20 critical illnesses like heart attack, cancer, major organ transplant, kidney failure, stroke, paralysis, blind, یعنی اس طرح کی جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں ان میں سے کسی ایک کے بھی ڈائگنوزس کے اوپر ہمارے پاس یہ سسٹم موجود ہے کہ 1 لاکھ سے لے کے 15 لاکھ تک کی میڈیکل کوریج ہم اپنے کسٹمر کو پرووائڈ کر سکتے ہیں, چاہے وہ یہاں پہ علاج کرواتا ہے چاہے انٹرنیشنل علاج کرتا ہے. تو یہ اس طرح کے بینیفٹ تھے کہ اس سے پہلے کوئی انشورنس کمپنی پاکستان کے اندر پرووائڈ نہیں کر رہی تھی. دوسری جو چیز ہے جو اس سے پہلے گورنمنٹ سیکٹر کے اندر تو موجود ہے, پینشن کی فیسلٹی انٹرنیشنل, اس کو سوشل سیکیورٹی کہا جاتا ہے, ہمارے ملک میں پینشن کا نام ہے. تو جب بندہ ریٹائرمنٹ پہ پہنچتا ہے, کچھ کرے نہ کرے, مہینے کے ایک لم سم اماؤنٹ ایز اے پینشن اس کو منتھلی بیسس پہ ملنے شروع ہوتے ہیں. تو ہم اس چیز کو پبلک سیکٹر کے اندر بھی لے کے آئے. جب ہمارا کسٹمر ریٹائرمنٹ پہ پہنچتا ہے تو اگر اس نے ہمارے ساتھ پلان کو کنٹینیو کیا ہوا ہے 10 سال, 15 سال, 20 سال, تو الٹیمیٹلی وہ اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ وہ ہم سے پینشن والی فیسلٹیز بھی لے سکتا ہے.
क्या बात है जी, क्या ही बात है। चलो अब आपको समझ आ गई कि लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली क्या है और उसके लिए EFU लाइफ जो है वो क्यों जरूरी है। आपके मजीद सवालात जो आपके जहन में हैं वो भी हम मिस्टर फैसल ताहिर साहब से जरूर पूछेंगे और उनके जवाब भी जानेंगे। कमर्शियल ब्रेक का वक्त है। आपको बताते चलें कि ओपन फोरम आप सुन रहे हैं जुनैद हसन मुश्तबा के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मिस्टर फैसल ताहिर साहब जो कि रीजनल मैनेजर हैं EFU लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताता चलूं कि अगर आप इनसे खुद कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए ये फैसिलिटी भी मौजूद है। जनाब मिस्टर फैसल ताहिर साहब का मैं आपको पर्सनल कांटेक्ट नंबर जो है वो बता देता हूँ 0300661400 यानी 0322661400। इसके अलावा अगर आप मेल करना चाहते हैं तो फैसल ताहिर @sales.efulife.com FAISALTAHIR@sales.efulife.com। सब ये नंबर्स आपको प्रोग्राम के दौरान बाद में भी बता दिए जाएंगे और हम इनको जरूर दोहराते रहेंगे ताकि आपको ये नंबर जो है वो या तो याद हो जाए या फिर आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। कमर्शियल ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आते हैं तो मजीद क्वेश्चन जो है वो करते हैं जनाब मिस्टर फैसल ताहिर साहब से। प्रोग्राम ओपन फोरम में सिर्फ रेडियो आवाज FM 105 गुजरात पे। You are listening to AWAZ FM. Welcome back once again, listeners. You are listening to the Voice of Pakistan. This is FM Radio Awaz 105 Gujarat. और प्रोग्राम ओपन फोरम में आज हम बात कर रहे हैं EFU लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड के प्रोडक्ट हमराही के हवाले से और EFU लाइफ की दीगर प्रोडक्ट्स के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं। बहुत मुफीद इन्फॉर्मेशन जो है वो आप जान चुके हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फैसल ताहिर साहब जो कि रीजनल मैनेजर हैं EFU लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड। अब इनसे अगर बजाते खुद राबिता करना चाहते हैं तो इनका कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको बता देता हूँ। रीजनल मैनेजर EFU लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड जनाब मिस्टर फैसल ताहिर साहब का पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर है 0316 0322 6614 032 6614 यानी 0322 6614 0322 6614 इसके अलावा आप मेल भी कर सकते हैं फैसल ताहिर @sales.efulife.com। तो वैसे तो आपका जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो भी मैंने बता दिया है और सामीन आपसे खुद भी राबिता कर सकते हैं। ईमेल भी प्रोवाइड है उनके लिए। लेकिन एक क्वेश्चन ये आता है कि EFU लाइफ की प्रोडक्ट्स के लिए जो हमारे लिसनर्स हैं वो कैसे मालूमात हासिल कर सकते हैं, कॉमन सोर्सेज का क्या है? जी जुनैद, असल में ऐसा है कि हमारे पास मैंने आपको पहले भी बताया था EFU फर्स्ट कंपनी है जिसने पाकिस्तान लाइफ इंश्योरेंस के अंदर जिसने ऑटोमेशन सिस्टम के ऊपर बहुत सारा काम किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत सारा काम किया। तो हमारे जो लिसनर्स हैं उनके लिए कोई भी प्रोडक्ट के बारे में वो जानना चाह रहे हैं, अपने बारे में पूछना चाह रहे हैं कि मेरी ज़रूरत क्या है और मुझे कौन सा प्लान लेना चाहिए, तो वो उनके लिए बहुत आसान तरीकाकार है कि जस्ट कमाल लिख के
KAMAL کمال لکھ کر 9898 پہ وہ SMS کر دیں تو میرے خیال میں EFU خود ان کو کانٹیکٹ کرے گی کہ یہ ہمارا سروسنگ کنسلٹنٹ ہے, یہ آپ سے ملے گا اور آپ کو آپ کے ساری انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرے گا. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ کمال لکھ کر 9898 پر آپ SMS کر دیں, کمپنی الٹیمیٹلی خود آپ کو ریفر کرے گی, یہ کنسلٹنٹ ہے آپ کو سروسز پرووائڈ کرے گا. دوسرا, آپ تھرو ای میل بھی ہمیں کیوری ڈراپ کر سکتے ہیں adviseme.efulife.com adviseme.efulife.com. اس کے اوپر آپ اپنی کیوری بھی ہمیں ڈراپ کر سکتے ہیں, وی ول گیٹ بیک ٹو یو سون. تو وہ خود بخود EFU آپ کے لیے ایک سسٹم جنریٹ کرے گی اور آپ کو خود کانٹیکٹ کیا جائے گا بائی دا EFU پرسن کہ یہ ہم آپ کے لیے پروڈکٹس لا رہے ہیں اور یہ پروڈکٹس آپ کے لیے اچھی ہیں, یہ آپ کی نیڈ بنتی ہے, اس کو آپ کو لینا چاہیے. جی. اور تیسرا جو ہے کہ آپ ہمارے آفیشیل فیس بک پیج کے اوپر بھی, ٹویٹر کے اوپر, انسٹاگرام اکاؤنٹس کے اوپر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اس صورت میں بھی الٹیمیٹلی کمپنی آپ سے خود رابطہ کرے گی. تو یہ سارے طریقہ کار موجود ہیں آپ کے لیے, ہم موجود ہیں, برانچز موجود ہیں. آپ کو جیسا کہ پہلا بھی بتایا کہ 300 برانچز موجود ہیں آپ کی پیریفریز کے اندر 150 سٹیز میں. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ ڈائریکٹ کمپنی سے بھی معلومات لینا چاہتے ہیں تو یس, یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ 3 طریقے ہیں, آپ کے پاس فوری طور پہ اس پہ کام کر سکتے ہیں. تھینک یو. کیا بات ہے, بہت اچھا سر. وہ جو آپ نے اپلیکیشن کا نام بتایا تھا EFU لائف پلانٹ, EFU لائف پلانٹ, جی وہ ہمارے کسٹمرز کے لیے, وہ مانیٹر کرنے کے لیے. جی, جب ہمارا کسٹمر ہمارا بن جائے گا, جب وہ ہمارا پالیسی ہولڈر ہو جائے گا تو اس کے بعد اس پلانس کے اوپر, اس جو اپلیکیشن ہے اس کے اوپر وہ اپنی پالیسی سے ریلیٹڈ ساری انفارمیشن ڈائریکٹ کمپنی سے لے سکتا ہے آٹومیشن کے اوپر. کیا بات ہے. لسنرز, آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ EFU لائف کے فیس بک پیج, ٹویٹر ہینڈل, انسٹاگرام اکاؤنٹ کو فالو کرتے ہوئے آپ لمحہ بلمحہ جو ہے وہ انفارمیشن بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی معلومات آپ جاننا چاہتے ہیں تو کمال KAMAL لکھ کے آپ 9898 پہ سینڈ کر دیں. آگے EFU لائف جانے کی اس نے کمال آپ کی زندگی میں کیسے کرنا ہے. بہت شکریہ سر ریڈیو آواز کو ٹائم دینے کا. میرا آخری کوشچن ہے آپ کے لیے کہ ہمارے لسنرز کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے, یور میسج فار آور لسنرز. تھینک یو ویری مچ جنید. اصل میں جو آج آپ ہمراہی کمپین کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو یہ میسج اسی کا میسج ہے, اور میں بھی دل سے اسی میسج کو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زبردست پلان ہے, زبردست میسج ہے کہ کچھ پلانس کیے نہیں جاتے, لیے جاتے ہیں. مطلب آپ پلان تو ساری زندگی کرتے رہتے ہیں, ایسا کر لینا ایسا کر لینا, لیکن ہمارے پاس کوئی کنکریٹ فائنینشیل سولوشن موجود نہیں ہوتا کہ کیسے اس سے ہم نبرد آزما ہوں گے جو آنے والے وقت میں جو ہماری میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم نیڈز ہیں اس سے کیسے ہم نبرد آزما ہوں گے. کل بچوں کی ہائر ایجوکیشن فائنانسنگ ہے, آج ہم سمجھتے ہیں کہ اگر بچے کی ہائر ایجوکیشن کے اوپر 50 لاکھ 60 لاکھ 70 لاکھ لگ رہا ہے, تو جب کل 10 سال کے بعد 15 سال کے بعد ہمارے بچے اس پوزیشن پہ جائیں گے کہ ہائر ایجوکیشن پہ جائیں, تو الٹیمیٹلی اس وقت یہ 50 لاکھ نہیں رہ جائے گا. جو انفلیشن کی پوزیشن چل رہی ہے تو یہ الٹیمیٹلی 2 گنا 2.5 گنا بڑھ چکا ہوگا. تو اس کے لیے آج سے کنکریٹ پلانز آپ کے پاس ہونے چاہیے تاکہ اس وقت آپ کو اپنے ایسٹ سیل کر کے اپنے بچوں کو پڑھائی کی طرف نہ لے جانا پڑے, بچوں کی ویڈنگز کی طرف. تو یہ جو سلسلہ ہے ہمارے جو تھیم لائن ہے وہ یہی ہے کہ کچھ پلانس کیے نہیں جاتے, لیے جاتے ہیں. تو لینے کیسے ہیں اس کے لیے EFU لائف آپ کے پاس موجود ہے. یہ تو ہمارے سروسز کے حوالے سے میرا میسج تھا. دوسری جو چیز تھی وہ ایسے ہمارے پاس اپرچونٹی موجود ہوتی ہے ود ریفرنس ٹو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنا کیریئر بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں ود ان EFU لائف کہ یار میں جاؤں اور وہاں پہ ایک اچھی انکم ارن کروں, میں انٹرنیشنل ٹورز لوں, میں کمپنی مینٹینڈ گاڑیاں کوالیفائی کروں. تو اب یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو اچھی انکم کما رہے ہیں, جو انٹرنیشنل ٹورز کو ود 5 اسٹار ہوٹل سٹے انجوائے کر رہے ہیں, جو پاکستان کے اندر اچھی لگژری گاڑیاں چلا رہے ہیں, ٹوٹل کمپنی مینٹینڈ. میں سمجھتا ہوں کیریئر کے لیے جو چیزیں آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں کہ جس میں آپ کو فرنج بینیفٹس بھی ملیں, اچھی انکم بھی ملے, انٹرنیشنل ٹورز بھی ملیں, ہاسپٹل کیئر بھی ملے, تو وہ تمام کی تمام چیزیں EFU لائف کے پلیٹ فارم کے اوپر موجود ہیں. تو میرے ایسے تمام ساتھی, آپ کے وہ تمام لسنرز
जो ये समझते हैं कि वो 23 साल से प्लस एज के ऊपर मौजूद हैं और कम से कम ग्रेजुएट हैं, वो जरूर हमारे ऑफिस के अंदर राब्ता करें। इवन 9898 के ऊपर भी राब्ता कर सकते हैं कमाल लिख के कि हमें जॉब अपॉर्चुनिटी के हवाले से आप क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम उनके लिए भी स्पेशली इसके ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि हम इस वक्त डेवलपमेंट फेज के ऊपर हैं और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को तरक्की के उन मराहल के ऊपर डाला जाए ताकि कल वो एडवांस कंट्रीज की लिस्ट में शामिल हो जाए। क्या बात है, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे सामीन को आगाह करने के हवाले से, और मुफीद इंफॉर्मेशन जो EFU लाइफ के लिए नीडेड थी सामीन को, आज उनके सभी सवालात के जवाब जो हैं वो उन्हें मिल चुके हैं। सामीन, ओपन फोरम में हम बात कर रहे थे रीजनल मैनेजर EFU लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड जनाब मिस्टर फैसल ताहिर साहब से। बात कर रहे थे और जान रहे थे कि EFU लाइफ बेसिकली है क्या, हमराही क्या है, और आज की इकोनॉमी में EFU लाइफ की क्या जरूरत है। प्रोग्राम से आपसे इजाजत चाहने का वक्त हुआ आता है, उससे पहले आपको बताता चलूं कि आप अगर बजाते खुद भी राब्ता करना चाहते हैं तो मिस्टर फैसल ताहिर साहब का पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर आपको बता दो 0322 66 14 004 0322 66 14 004 0322 66 14 मेल करना चाहते हैं तो फैसल ताहिर @sales.efulife.com faisaltahir@sales.efulife.com। क्यूरीज अपनी आप जो हैं वो एडवाइज मी @efulife.com पे करेंगे और कमाल लिख के आप सेंड करेंगे 9898 पे के, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए बेहतरीन लाइफ इंश्योरेंस का प्लान जो है वो कौन सा है। आज के प्रोग्राम ओपन फोरम से जुनैद हसन मुश्तबा को इजाजत दीजिएगा। सुनते रहिएगा रेडियो आवाज 105 गुजरात। अल्लाह हाफिज। कायद के इस बागीचे को सरसब्ज हमें ही रखना है, ये वतन हमारी खुशियों का जहां है, इसके लहलहाते मनाजिर हमारे हैं, जिन्हें सरसब्ज हमें ही रखना है। जो शजर कायद ने लगाया उसकी आबियारी हमें ही करनी है। हम अहद करते हैं कि हमारे कदम बढ़ते रहेंगे माहौल की बेहतरी के लिए, सदा बहार मुस्तकबिल के लिए।